بڑا یہ انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کیونکہ خواب ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر شخص کو آتا ہے. یہ خواب اچھے بھی ہوتے ہیں، برے خواب بھی ہوتے ہیں. کچھ ایسے برے خواب ہوتے ہیں جو کہ انسان کو گھبراہٹ میں مبتلا کر دیتے ہیں. کچھ ایسے خواب ہوتے ہیں کہ جو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے کسی نہ کسی ایسی ہستی کو دیکھ لیا ہے، جیسے بھی آپ نے بات بھی کی. اور بڑے مبارک خواب بھی ہوتے ہیں. اور کچھ خواب ہوتے ہیں جو کہ خواب کی تیسری قسم بھی ہے کہ جو ہم جو دن بھر سوچتے رہتے ہیں، جو ہمارے وہ کہتے ہیں نا کہ بیک آف دا مائنڈ ہماری چیزیں ہوتی ہیں، وہ نظر آتی ہیں. ہاں، تو اب ان خواب کی تعبیر کے والے سے آج یقین کس خواب پہ کریں، کس کو سچا جانے، جی، اور جو شیطان ہمیں ڈراتا ہے، وسوسے میں ڈالتا ہے، اس سے کیسے بچنا چاہیے. جی جمیل بھائی کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقریباً تمہید میں آپ نے اس موضوع کو اچھا کور کیا ہے، سب کچھ بیان کر دیا. لیکن اگر میں اسپیسیفکلی بیان کروں اس کو کھول کر، تو یقینی طور پر کچھ خواب وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. صحیح. انبیاء کی طرف ہوں تو اسے ہم وحی ربانی کہیں گے. اور اگر نیک صلحاء متقی پرہیزگار بندوں کی طرف اگر وہ خواب آ جائیں اور جو اچھے ہوں، تو یقینی طور پر اس کے متعلق ہم یہ کہیں گے اللہ تبارک و تعالی خواب میں ان کی رہنمائی فرما رہا ہے. جس طرح جاگتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالی کچھ چیزیں قلب میں القاء فرما دیتا ہے، یعنی اس کو الہام کہتے ہیں. الہام کہتے ہیں کہ کسی کے دل میں کسی بات کا سما جانا اور اس کا مضبوط ہو جانا کہ یہ صحیح چیز ہے، تو اسے بھی ہم کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اگر خواب ایسے شخص کا ہے جو مجھ جیسا گناہگار ہے، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ صاحب یہ خواب کو ہم سوچنا پڑے گا، اس کی تعبیر اور اس کی پھر ہم انٹرپریٹیشن کریں گے. ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے، خواب ایسے لوگوں کی طرف آتے ہیں کہ جو کہ بالکل مسلینیس ہوتا ہے، جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا. تو یقینی طور پر وہ خواب وہ ہوتے ہیں کہ جو ہماری طبعی ذوق کے مطابق ہم رات کو دیکھتے ہیں، جو لاشعور میں ہماری چیزیں پڑی ہوتی ہیں. لاشعور کہتے ہیں، اس لیے کہ انسان کو اللہ نے 3 شعور عطا فرمائے ہیں: کانشس، سب کانشس اور ڈیپ کانشس. کانشس یہ کہ ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، سب کانشس جسے لاشعور کہتے ہیں، اور کچھ ایسا ہوتا ہے جو تحت شعور، ڈیپ کانشس. ہم نے بچپن میں کوئی ایسا واقعہ ہم سے رونما ہو گیا کہ جو پلیزنٹ نہیں تھا، ان پلیزنٹ تھا. ٹھیک ہے نا، یا کوئی پلیزنٹ تھا. تو اب وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سو جاتے ہیں نا، تو ہمارا لا شعور ٹیک اوور کر لیتا ہے، وہ ہمیں ہانٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ اب جب سوتے ہیں آپ کا شعور سوتا ہے، لا شعور جاگ جاتا ہے. اور بعض اوقات آپ کا جو تحت شعور، ڈیپ کانشس ہے، وہ بھی جاگ جاتا ہے. تو بچپن کا کوئی ناخوشگوار واقعہ وہ خواب بن کر آپ کی شکل میں آتا ہے، اور آپ جاگتے ہیں تو پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ خواب کی کیفیات ہوتی ہے جو نفس سے متعلق. ان بٹوین ایک خواب وہ ہے جو شیطان کے متعلق، جو شیطان ہمارے، اس لیے کہ شیطان کا حصہ اللہ نے ہمارے قلب میں رکھا ہے حظ شیطان کی صورت میں. ہر انسان کے ساتھ جب انسان پیدا ہوتا ہے، اس کا ہمزاد شیطانی شکل میں وہ بھی پیدا ہوتا ہے جو شیطان کو فیڈ کرتا ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ ہمارے نفس کے اندر نفس رحمان، نفس لئیمہ، جو ہماری اچھائی کو فیڈ کرتا ہے. تو اللہ نے سورۃ الشمس کے اندر باقاعدہ قسمیں فرمائی ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے نیکی بھی رکھتی، اس کے اندر برائی بھی رکھتی. اب وہ جو نیکی رکھی ہے وہ الحمدللہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف چلاتی ہے، اور جو برائی رکھی ہے وہ شیطان کو سپورٹ کرتی ہے. تو شیطان جب ہم سو جاتے ہیں بعض اوقات غلبہ کر کے، اس لیے ہمیں بتایا گیا کہ جب تم سو تو دعائیں مانگو اور وضو کر کے سورہ اخلاص پڑھو، اور پھر تم اس کے ساتھ ساتھ اگر سورہ واقعہ بھی پڑھ لو تو نور علی نور ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی الحمدللہ احیانا بعد ماتنا والیہ النشور. اور پھر جاگتے، سوتے، اٹھتے بیٹھتے جو دعاؤں کا نظام دیا ہے، وہ دراصل شیطان اور ہمارے درمیان ایک حصار قائم کر دیتا ہے. تو یقینی طور پر تو خواب کی بہت ساری صورتیں، بہت ساری شکلیں ہیں. اور کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جس میں کمیونیکیشن کا ذریعہ، جیسے اللہ پاک بھی اپنے جب نبیوں سے جب بہت ساری چیزیں جب ان پہ وحی آتی تھی تو وہ بھی خواب کی صورت میں آتی تھی. اور کہیں کہیں تو علامہ صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھی کچھ اپنے وہ لوگ جو کہ تھوڑے نیک ہوتے ہیں، تو ان کی بھی خواب میں ان کے کچھ بزرگ بھی آ جاتے ہیں ان سے کچھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے. تو کیا واقعی وہ ایسا ہوتا ہے کہ جو روحیں ہیں وہ خواب کے تھرو آپ سے کمیونیکیٹ کر سکتی ہیں؟ اور ایک اور چیز علامہ صاحب سے میں یہ بھی یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا مدیہ کے اس سوال میں، کہ کس طرح یہ پتہ چلے کہ ہمارا خواب جو ہے وہ ایک سچا خواب ہے، اور بہت سے لوگ جب آ کے بیان کرتے تو ہم اس پہ کیسے یقین کریں کہ یہ واقعتاً یہ شخص سچ بول رہا ہے، اس کا کیریکٹرسٹکس اس طرح کے ہونے چاہیے کہ وہ خواب اس کو نظر آ رہا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین فی سورۃ الروم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ. سورہ روم کی ایک آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا. ارشاد رب العزت ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں قرار دی ہیں، اور 21ویں آیت سے اس نے اپنی نشانیاں گنوانا شروع کی. میں نے آسمان و زمین کو خلق کیا، تمہیں مٹی سے خلق کیا، میں نے جو ہے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے پیدا کیے جو تمہارے لیے چین اور سکون کا باعث ہیں. یہ ساری نشانیاں ذکر کرتے کرتے یہاں کیا آیت رکی کہ اس کی نشانیوں میں سے ایک اہم ترین نشانی ہے تمہارا رات کو عالم خواب میں چلے جانا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اپنی نشانیوں میں سے ذکر کیا ہے. میں آپ کے سوال سے ہٹا نہیں ہوں، لیکن اس کے لیے ایک تمہید، ایک مقدمہ مجھے چاہیے. جب یہ اس کی نشانیوں میں سے، تو کیسی نشانی ہے؟ خواب نشانی ہے اللہ کی، اور اس خواب میں ہمارے جمیل بھائی نے بھی ایک جملہ کہا، میں اس کو پک کرتے اس کو لیتے ہوئے آگے بڑھاؤں گا، کہ خواب کا تعلق ہے نفس سے، روح سے. یہ آپ کی روح ہے جو عالم خواب میں سفر کرتی ہے. اور خواب کو بہت ساری روایات میں شیعہ سنی کتب میں موجود ہے موت اصغر کہا گیا ہے، چھوٹی موت. بالکل. موت میں کیا ہوتا ہے؟ بدن کا روح سے ناتا، رشتہ، تعلق مکمل طور پہ ختم ہو جاتا ہے، جبکہ خواب میں ایک ٹائم پیریڈ کے لیے ختم ہوتا ہے. صحیح. اس لیے اس کو چھوٹی موت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو روح کا رشتہ ظاہری طور پہ ساتھ موجود ہے، اور جب پوچھا گیا کہ بھئی تعلق ختم ہوتا ہے کہ انسان کی دھڑکنیں رک جاتی ہیں، انسان مر جاتا ہے، مرتا تو نہیں، زندہ ہوتا ہے، سانس لے رہا ہوتا ہے. جی ہاں. اسنورنگ، خراٹے چل رہے ہیں، نیند ہے، زندگی کی کیفیت ہے. جی جی. تو معصوم نے مثال دی، نبی اکرم نے صلی اللہ علیہ وآلہ انہوں نے مثال دی کہ اس کی مثال، اس روح کی مثال جو خواب دیکھ رہی ہے سورج کی مانند ہے. جس طرح سورج کی شعاعیں زمین پر چاروں طرف پڑ رہی ہیں، لیکن سورج جو ہے ایک اپنی اس کی ایک مکان مخصوص ہے، ایک جگہ ہے، لیکن اس کی کرنیں چاروں طرف پڑ رہی ہیں. بالکل اسی طرح روح کا بھی ایک احاطہ ہے. یہ ہوتی ہے آپ کے بدن کے ساتھ ہے، لیکن ٹریولنگ بھی کر رہی ہے. ٹھیک ہے. دنیا بھر میں گھوم رہی ہے. جو اچھے خواب دیکھتے ہیں، حسین خواب دیکھتے ہیں، اچھے خوابوں کی طرف بھی انسان کی رہنمائی ہوتی ہے. وہ کیسے ہوتی ہے؟ اس کے لیے سب سے اہم ترین چیز، اب میں آپ کے ڈائریکٹ آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں، رؤیا صادقہ جسے ہم کہتے ہیں، بسا اوقات رؤیا صالحہ ہم اسے کہتے ہیں. اس کا تعلق انسان کے اپنے کردار سے. واضح طور پر نبی اکرم کا فرمان گرامی موجود ہے، تمام علماء نے اس کو کوٹ کیا ہے، کہ وہ شخص جو زیادہ سچ بولتا ہوگا اس کو زیادہ سچے خواب آئیں گے. صحیح. صحیح. جو شخص صبح شام جھوٹ بول رہا ہے، ٹھیک ہے، وجہ بلا وجہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو آپ توقع نہ رکھیں سچے خواب آئیں گے. صحیح. اور اس کے خوابوں کو ہم اہمیت دیں. علامہ صاحب، آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ ایسی باطنی نیکیاں ہوتی ہیں جو ہمیں بہت دفعہ ظاہری بھی نہیں ہوتی. انسان کی نیت اور ایسی نیکی وہ شاید ظاہر نہیں کرتا، لیکن اللہ کے ہاں وہ بڑا پسندیدہ. تو ایسے لوگ بھی، اچھے لوگ، ان کو بھی خواب آ سکتے ہیں. اچھے، میں بالکل عرض کرتا ہوں، بالکل خواب آ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ انسان کو اپنی لمٹ کو کراس نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ کے سوال بڑا اہم سوال بھی ہے، اچھا سوال بھی ہے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی محفل میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا. اس نے، اب یہ امام رضا السلام کا زمانہ رسول اکرم کے صلی اللہ علیہ وآلہ 150-2 سال کے بعد کا زمانہ ہے. ان کی محفل میں بیٹھ کے ایک شخص نے کہا کہ میں نے آقا کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کو اپنے خواب میں دیکھا ہے. اچھا، جب اس نے یہ کہا تو لوگوں نے فوراً سے مذاق اڑانا شروع کر دیا. کہا کہ تم نے کیسے دیکھ لیا خواب میں؟ 2.25 سال پہلے رسول اکرم آئے تھے، اور تم پہچانتے کیسے ہو، تم جانتے کیسے ہو، وغیرہ وغیرہ. بالکل. اس کو ڈیگریڈ کرنا شروع کیا، اس کی انسلٹ شروع کی، اس کا مذاق اڑانا شروع کیا. اس نے کہا یہ تھا، اور آپ نے، میں سن رہا تھا آپ کی تمہید، آپ نے بہت پیاری حدیث کی طرف اشارہ کیا. شیعہ سنی دونوں منابع میں حدیث موجود ہے، من رآنی فقد رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا بے شک اس نے مجھے دیکھا ہے. شیطان تو فإن الشیطان لا یتمثل بی، خوبصورت. شیطان میں جرأت نہیں ہے کہ وہ میرے پیکر میں آ سکے، میرا روپ اختیار کر سکے.